الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والامام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا کروڑہا اربہا شکر ہے، اس کا احسان ہے مالک کا. اس کو جتنے شکر کے سجدے ادا کیے جائیں، اس کی بارگاہ میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، اس کی عبادات سر انجام دی جائیں، وہ کم ہے. دل نہیں بھرتا اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلم کی محبت سے مومن پیدا کیا. اس نے ہمیں مسلم کی محبت سے مومن پیدا کیا. ہم ایک ایسے مسلم سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت مختصر خطاب، مختصر وقت ہے، تاخیر سے آپ تشریف فرمائیں. زیادہ آپ کی سماعتوں پر بار نہیں بننا چاہتا، اور چونکہ آپ لے کے آ گئے، سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے اور آپ ہی کو سننا ہے، تو چند لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں. گفتگو یہ ہے کہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ حضرت مسلم پر گفتگو کا آغاز کس آیت سے کیا جائے. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم. ایک آیت ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. ایک آیت ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک آیت ہے قرآن کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو قرآن کی آیتوں کے یہ سلسلے جو میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائے، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں قبل کربلا، قبل عاشور نازل فرما دی تھی. لیکن اب میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ جس آیت کی طرف نظر کر رہا ہوں وہ آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں مسلم کی ہوں. ہر آیت میں اتنی وسعت نظر آ رہی ہے، یا یہ صاحب تذکرہ کا کمال ہے کہ اس کے ذکر میں اتنی وسعت ہے کہ ہر آیت کہہ رہی ہے کہ میں مسلم کی ہوں. گویا کہ میں جملے کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلم کی ہوں، یعنی کہ یوسف مسلم کے لیے آیت زلیخا اپنی باہیں کھولے ہوئے ہیں. یوسف مسلم کے لیے آیات زلیخا نے اپنی باہیں کھولی ہوئی ہیں، اور ہر آیت کہہ رہی ہے کہ مجھ سے گفتگو کا آغاز کریں، مسلم کی مدح کے لیے میرا انتخاب کریں. تو اب ظاہر ہے کہ جب گفتگو شروع کرنی ہے تو کسی نہ کسی آیت سے کرنی ہے، تو آیت کا انتخاب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے. مسئلہ سارا کا سارا اس دنیا میں شروع سے آخر تک اطاعت کا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا صرف اس لیے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اس کی اطاعت نہیں کر رہا. اللہ نے فرشتوں کو خلق کر دیا اور فرشتوں کو خلق کر کے کہا کہ مجھے سجدہ کرو. تمام فرشتے اللہ کو سجدے میں جھک گئے. ان میں حارث بھی تھا جسے ابلیس کہتے ہیں، جو بعد میں شیطان ہو گیا، اس نے بھی اللہ کو سجدہ کیا. وہ حق پر تھا، اللہ کو سجدہ کر رہا تھا. پروردگار کے لیے یہ کافی تھا، کیونکہ وہ قرآن میں یہ بھی کہہ چکا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس کی عبادت تو شروع ہو گئی تھی، اللہ کو سجدہ تو شروع ہو گیا تھا. اب یہ اللہ نے ایک نئی ٹریجڈی کیوں ڈالی
اللہ نے یہ ٹویسٹ کیوں ڈالا کہ اللہ نے کہا اب ہم اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بھونیں گے. اب یہاں پہ ہیں اور اللہ نے کہا جاؤ مٹی اٹھا کے لے آؤ. فرشتے مٹی لے کے آئے اور آدم کے پتلے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گوندا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گوندا. یہاں پر ہے دو سوال. ایک سوال تو یہ کہ مٹی کہاں کی ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ ہاتھ کس کے. تو اب اللہ کے ہاتھ وجود تو رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, اللہ ارشاد فرما چکا کہ اللہ کا ملک اللہ کے ہاتھوں میں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اس سورہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا ملک اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ تو ہیں. جن ہاتھوں سے اللہ نے آدم کے خمیر کو گوندا وہ ہاتھ کون ہے؟ تو قرآن سے ہی پوچھو پروردگار تیرے ہاتھ کون ہے, تیرے ہاتھ کیا ہیں, تیرے ہاتھ کہاں ہیں؟ تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ سب سے بلند ہے. تو اب چلو ذرا تلاش کرو, ہمیں تو کوئی بلند ہاتھ نظر نہیں آتا. ہاں جو ہاتھ بلند نظر آتا ہے ہم اسے جلوسوں میں چومتے ہیں. یہ علم کو نہیں چوم رہے, یہ ہم اللہ کے ہاتھوں کی شبیہ کو چوم رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں بھی مسلم کا تذکرہ ہے کہ مسلم نے بیعت سے انکار کیا تھا, اور اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا. تو مسلم جان رہے تھے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, میں ابن زیاد کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے, اور حسین کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے, اور علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے خمیر کو گوندا. مٹی کہاں کی تھی؟ اتنی بڑی منطق نہیں ہے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب دیکھ لو آدم دفن کہاں پر ہے, تو علی کے ایک پہلو میں آدم ہے, ایک پہلو میں نوح. وہ مٹی نجف کی مٹی تھی, وہ مٹی نجف کی مٹی تھی. آدم کے خمیر کو گوندا, اور گوند کے اللہ نے کہا کہ اب جتنے فرشتے مجھے سجدہ کر رہے تھے وہ میرا سجدہ روک دیں, اور اب وہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, شیطان نے سجدہ نہ کیا. شیطان نے سر اٹھا کے رکھا. پروردگار تیری عبادت تو ہو رہی تھی, تجھے سجدہ تو کر رہے تھے, تو نے یہ آدم کی طرف سجدہ کیوں کروایا؟ کہا مسئلہ سجدے کا نہیں ہے, مجھے تمہاری نمازیں نہیں چاہیے, مجھے تمہارے روزے نہیں چاہیے, مجھے تمہاری یہ قربانی نہیں چاہیے کہ 1 لاکھ کا بیل لائے ہو یا 2 لاکھ کا بیل لائے ہو, مجھے تمہاری قربانی نہیں چاہیے. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون میری اطاعت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اسی لیے میں نے آدم کو سجدے کا حکم دیا. اور کھل گئی کہانی کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا, یعنی شیطان اللہ کا مطیع نہیں ہے. تو مسئلہ صرف اطاعت کا ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. کہا کہ قربانی دو, ابراہیم قربانی دینی ہے, بیٹے کی خواب دکھایا, اسماعیل کو لے گئے قربان کرنے کے لیے. یہ کیوں دکھایا خواب؟ کیا اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پر خنجر رکھے؟ کیا اللہ یہ چاہتا ہے؟ نہیں. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری اطاعت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اگر اللہ چاہتا کہ باپ بیٹے کے گلے پر خنجر چلا دے تو دمبا کیوں بھیجتا؟ یہ دمبے کا آنا یہ بتا رہا ہے, گوسفند کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ابراہیم میری اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور ابراہیم نے اللہ کی اطاعت کی, اور ابراہیم نے ذبیحہ پیش کیا خدا کی راہ میں. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری اطاعت کر رہا ہے اور کون میری اطاعت نہیں کر رہا. اب اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں اور جا کر ہماری تبلیغ کرو. گئے موسیٰ گئے, موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. تو کہا خوف زدہ نہیں ہو موسیٰ, تم جاؤ, ہم تمہارے ساتھ تمہارا جانشین تمہارا چچا زاد بھائی ہارون بھیج رہے ہیں. موسیٰ چلے گئے دربار میں, جا کے اللہ کی تبلیغ کی.
تو اللہ کیا موسیٰ کو ظالموں کے نرغے میں بھیجنا چاہتا تھا؟ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا موسیٰ میری اطاعت کر رہے ہیں یا میری اطاعت نہیں کر رہے. تو وہ اطاعت کی منزل دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا موسیٰ میری اطاعت کر رہے ہیں یا میری اطاعت نہیں کر رہے. موسیٰ چلے گئے. اب بات آگے بڑھی. اب آیا زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے بقول ہمارے بھائیوں کے 40 برس انتظار کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ تو آنے سے پہلے بھی رسول تھے, لیکن بقول بھائیوں کے کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی رسول اللہ کو. تو اب رسول اللہ نے 40 برس انتظار کیا کہ پروردگار مجھے اطاعت کا موقع فراہم کرے. تو جیسے ہی رسول اللہ 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے کہا جاؤ رسول, یہ جو گلیاں ہیں مدینے کی, مکے کی گلیوں میں جا کر تبلیغ کرنا شروع کرو. رسول اللہ نے طائف کی گلیوں میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. اب رسول اللہ کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اتنے پتھر مارے گئے رسول اللہ کو, اور رسول اللہ سے کہا گیا کہ اے رسول جا کے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ, تم نے اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بھلا پا جاؤ. کہو کہ اللہ ایک ہے اور بھلا پا جاؤ. اب رسول اللہ طائف کی گلیوں میں کہے جا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ, اور رسول اللہ کو ہر سمت سے پتھر مارے جا رہے ہیں. رسول اللہ لہو لہان ہو گئے. پیشانی رسول اللہ کی پھٹ چکی تھی, رخسار رسول اللہ کے پھٹ چکے تھے, خون بہ رہا تھا. رسول اللہ کے سر سے بہتا ہوا لہو رسول اللہ کی ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا. رسول اللہ کے سینے پر لہو بھرا ہوا تھا. رسول اللہ کے پاؤں, رسول اللہ کے تلوے لہو میں بھرے ہوئے تھے. لیکن اللہ کا حکم کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اطاعت کوئی آسان منزل ہے, اللہ کی اطاعت کرنا کوئی آسان کام ہے, اللہ کی اطاعت آسان نہیں ہے. ابھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, ظالموں کے نرغے میں, ظالموں کے دیس میں, جاہلوں کی بستی میں رسول اللہ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول اللہ لہو لہان ہو گئے. اب رسول اللہ نے کچھ سکون کی سانس لی کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ابھی صرف اتنا ہوا کہ رسول اللہ سکون کی سانس لیا ہی چاہتے تھے کہ ایک اور حکم آ گیا کہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کتنی آپ سوچئے کہ ہم کبھی رسول اللہ پر اس نظریے سے سوچ کر دیکھیں کہ رسول اللہ کے لیے کتنی مشکلات درپیش تھی. ہم روتے ہیں امام حسین پر, ہم نے گریہ کیا ہے مولا علی پر, ہم نے بی بی سیدہ پر گریہ کیا, مگر میرا رسول بھی بہت مظلوم رسول ہے. میرے رسول پر جو ستم ٹوٹے ہیں کبھی اس پر بھی سوچنا چاہیے. رسول اللہ نے آسان نہیں ہے. آپ یہاں سے باہر نکل جائیں, کوئی اگر آپ کو تماچا مار دے تو آپ جلال و غیظ کے عالم میں اس سے بدلہ لیں گے, لیکن رسول اللہ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا گیا, لیکن رسول اللہ کے لب پر شکوہ نہیں آیا. کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ کو؟ پروردگار ابھی محمد کے جسم پر کہیں زخم کھانے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی, اور تو کہہ رہا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کا پیغام دو. تو کہا, اللہ نے کہا کہ بھائی حسین کا نانا ہونا اتنا آسان نہیں ہے, حسین کا نانا ہے اتنا آسان نہیں ہے, ظلم سہنے پڑیں گے. اب عرب کے اس جاہل معاشرے میں رسول اللہ نے کہا محمد رسول اللہ. ہاں آتے آتے مان لیا, لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا, محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا. اب اللہ نے کہا سکون ہوا, رسول اللہ کو سکون دیا رسول اللہ نے. اب کہا کہ اے محمد سکون نہ لو, تمہیں جس کار کے لیے بھیجا ہے, تمہیں رسالت دی ہے, رسالت کے 2 حصے ہیں, ایک ہے کار رسالت اور ایک ہے اجر رسالت. 2 حصے ہیں رسالت کہ رسول تم اپنا کار رسالت انجام دو, ہم اجر رسالت ادا کریں گے. 2 حصے ہیں. یہ کون رسول ہے؟ یہ رسول کون ہے جس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ فاطمہ زہرا کے بابا ہیں, یہ فاطمہ زہرا کے بابا ہیں جن پر ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, مگر کبھی شکوہ نہ کیا. ہاں زہرا پر بھی ستم ٹوٹے, مگر جب ستم ٹوٹے تو بابا کی لحد پر جا کر گریہ تو کیا, بابا سے شکایت تو کی. ابھی مجھے فضائل پڑھنے لیکن جملے آ گئے تو میں عرض کرتا چلوں. علی پر ستم ٹوٹے, علی پر ستم ٹوٹے, ہاں مگر جب علی پر ستم ٹوٹے تو رسول اللہ کی لحد پر جا کر علی نے گریہ تو کیا. رسول اللہ سے کہا تو کہ آپ کی امت نے مجھ پر یہ ستم ڈھائے,
حسین پر زینب پر جب ستم ٹوٹے تو زینب نے واپس آ کر اپنی اماں کی لحد پر شکوہ تو کیا کہ اماں نانا کی امت نے میرے ساتھ یہ ستم کیا، مگر رسول کس سے شکوہ کریں؟ اپنی بیٹی سے شکوہ کریں، اپنے داماد سے شکوہ کریں۔ رسول اللہ کے لبوں پر کبھی حرف شکوہ نہ آیا۔ رسول اللہ صرف صبر کرتے رہے، صرف برداشت کرتے رہے اور کہتے رہے پروردگار جو تیری رضا، میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری اطاعت کروں گا۔ ابھی رسول اللہ نے سکون کا سانس لیا، اللہ نے کہا اب جاؤ اور جا کر نماز کی تبلیغ کرو کہ نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ نے نماز کی تبلیغ کی، کہا آپ روزے کی تبلیغ کرو، روزے کی تبلیغ کی، کہا آپ حج کی تبلیغ کرو محمد، اب حج کی تبلیغ کی کہ برہنہ طواف نہیں کرنا۔ ایام جاہلیت میں برہنہ طواف کیا جاتا تھا، کہا اب برہنہ طواف نہیں کرنا، اب حج کرنا ہے احرام باندھ کر۔ تو رسول اللہ نے حج کی تبلیغ کی۔ مشکلات اس میں بھی درپیش آئے کیونکہ بت تو کعبے میں لٹک رہے تھے، بت تو کعبے میں موجود تھے اور طواف بھی پہلے سے ہو رہا تھا۔ اس طواف کو سیدھا کرنا تھا، جس کے لیے اردو میں کہتے ہیں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ قبلہ درست کیا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ درست کیا۔ رسول اللہ نے کہا طواف ہوگا لیکن برہنہ نہیں ہوگا، احرام باندھ کر ہوگا، اور یہ کعبے کا طواف نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو یہ کعبے کا طواف ہے؟ بھائی مثلا مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں آباد ہیں؟ آپ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ تو اب آپ نے کبھی سنا کہ ہم یہ شہدائے کربلا کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یا ہم بنوری ٹاؤن کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ مسجد شبیہ ہے بیت اللہ کی، تو بیت اللہ خود شبیہ ہے۔ بیت اللہ کس کی شبیہ ہے؟ بیت اللہ شبیہ ہے بیت معمور کی۔ یعنی اگر ایک مقام ہے عرش پر کہ جس سے رسی لٹکائی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ کی طرف آ جائے، اس کی سیدھ میں یہ بیت اللہ ہے کعبہ، وہ ہے بیت معمور۔ اب یہ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور پر بھی خدا رہتا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کعبے میں خدا، کعبہ خدا کا گھر ہے، بیت معمور بھی خدا کا گھر ہے۔ اب بیت معمور ہے کیا؟ آدم کی تخلیق ہوئی، بات آ گئی تو عرض کر دوں، آدم کی تخلیق ہوئی، آدم کی آنکھیں حیران ہو گئی، آدم کو جنت میں بھیجا گیا، آدم کو حوا کا نور دکھایا گیا، آدم حوا کا نور دیکھ کر حیران ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ آدم نے کہا کہ اتنا حسن، نبی کسی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اتنا حسن، اتنا حسن۔ تو جبرائیل سے اللہ نے پیغام بھجوایا کہ آدم تم حوا کو دیکھ کر حیران ہو گئے، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ جبرائیل اللہ کے حکم سے آدم کو لے کر گئے اور آدم کو بیت معمور میں لے کر گئے۔ آدم جیسے ہی بیت معمور میں داخل ہوئے، اتنا نور کہ آدم کی آنکھیں پیدا ہو گئی۔ جب آدم کی آنکھیں اس نور سے مانوس ہوئی تو آدم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا قصر ہے، اس قصر میں ایک تخت لگا ہے عالی شان، جس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے۔ اس تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس خاتون کے گلے میں گلو بند ہے، کانوں میں گوشوارے لٹک رہے ہیں، سر پر تاج پہنی ہوئی ہے۔ آدم نے کہا پروردگار میں نے ایسا نور تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کس کا نور ہے؟ کہا تم پہلے نبی ہو، یہ آخری نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا، اور یہ جو اس کے کانوں میں گوشوارے لٹک رہے ہیں یہ اس کے دونوں بچے حسن اور حسین ہیں، یہ جو اس کے گلے میں گلو بند لٹک رہا ہے یہ اس کے بابا رسول اللہ ہے، اور یہ جو اس کے سر پر تاج ہے یہ اس کا سرتاج علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب کہا کہ حج کی تبلیغ کرو، حج کی تبلیغ کر دی، اطاعت دیکھ رہا ہے نا اللہ۔ اب یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ کوفہ ظالموں سے بھرا ہوا ہے، دشمنوں سے بھرا ہوا ہے، تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں نے مطالعہ کیا تو یہ عجیب و غریب باتیں نظر سے گزرتی ہیں اور پھر دل کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ تاریخ نے کتنی زیادتی کی ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ حسین کو جب یہ معلوم تھا کہ کوفہ باغی ہے تو اپنے بھائی مسلم کو تنہا کیوں بھیجا؟ سوال تو ہے کہ حسین عالم غیب ہیں تو حسین کو یہ معلوم تھا کہ کوفے میں کیا ہوگا، تو حسین نے کوفے میں مسلم کو کیوں بھیجا؟ اب میں جملہ
آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے چاہے سنیے گا، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی، جیسے چاہے جملہ سنیے گا۔ یہ تاریخ کا اعتراض اور میرا جواب سن لیجیے۔ تاریخ نے یہ اعتراض کیا کہ جب پتہ تھا کہ کوفے میں باغی ہے تو حسین نے مسلم کو کوفے میں کیوں بھیجا؟ تو اب میں پوچھوں سوال اسی تاریخ سے کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ طائف کی گلیوں میں سارے کافر رہتے تو اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ جب باغی تھے تو کیوں بھیجا؟ تو اللہ کو اپنے محمد پر اعتماد تھا کہ یہ جا کر تبلیغ کرے گا۔ جیسے اللہ کو محمد پر اعتماد تھا اسی طرح حسین کو مسلم پر اعتماد۔ اگر حسین خدائی مزاج رکھتے ہیں تو مسلم رسول اللہ جیسا مزاج رکھتے ہیں کہ اگر ہاں بھیجا حسین نے مسلم کو، لیکن دکھاؤ کہ مسلم نے پلٹ کر اعتراض کیا، اسے کہ مسلم نے کہا ہو کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، یا کوئی اندیشہ ظاہر کیا۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ مسلم جاتے ہوئے گریہ کرنے لگے، مسلم رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مسلم کیا موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، میں ہرگز موت کے خوف سے نہیں رو رہا، موت ہمارا مقدر ہے، موت ہمارا مقدر ہے، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، ہرگز موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایسے عالم میں اپنے بھائی کو الگ کر رہا ہوں، بھائی سے جدا ہو رہا ہوں کہ جس وقت بھائی کو میری ضرورت بھی ہے۔ تو ایسا مسلم، اور اس پر یہ اعتراضات تاریخ نے اٹھائے کہ لکھ دیا کہ مسلم معاذ اللہ کسی کنیز کے بیٹے ہیں، خدا کی لعنت ہو یہ لکھنے والوں پر جو یہ لکھ رہے ہیں کہ مسلم کی والدہ ایک کنیز تھی جنہیں عقیل نے خریدا اور اس سے حضرت مسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ تاریخ نے لکھا۔ بھائی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ ہمارے علماء نے بھی لکھا، المیہ یہی ہے، رونا اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے علماء نے بھی اس بات کو غیروں سے اخذ کر لیا کہ بھائی ہاں کنیز کے بیٹے ہیں، کنیز کے بیٹے ہیں، کنیز کے بیٹے ہیں۔ ہر بیوی کے لیے یہ لکھا کہ کنیز کے بیٹے ہیں، ہر امام کے لیے یہ لکھا کہ کنیز کے بیٹے ہیں، ہر امام کی والدہ کو کنیز لکھ دیا۔ حالانکہ اگر آپ پڑھیں تو مستند اسناد سے، جو صحیح اسناد سے جو روایتیں آ رہی ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بیٹے ہیں، یہ شہزادیوں کے بیٹے ہیں، یہ ملکاؤں کے بیٹے ہیں۔ مسلم کس کے بیٹے ہیں؟ عقیل کے بیٹے ہیں۔ کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، آج تقریر کرنے تو بیٹھا نہیں، کچھ معروضات آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ مسلم کس کے بیٹے ہیں؟ مسلم عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ علی کو جب بعد زہرا شادی کرنی تھی تو علی نے کس سے کہا؟ عقیل سے کہا کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان کی عورت تلاش کرو، اور بہادر خاتون، شجاع خاتون، کہ جس سے میرے ہاں عباس جیسا بیٹا پیدا ہو۔ کہا تھا، یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان، علی خود تلاش کر لیتے۔ یہ عقیل سے کیوں کہا؟ علی جانتے تھے کہ عقیل واقف ہے عرب کے خاندانوں سے کہ کون کتنا بہادر خاندان ہے، تو جو عقیل اپنے بھائی کے لیے بہادر خاندان کی بہادر عورت لے کر آ رہا ہے، وہ اپنے لیے کیا بہادر عورت کا انتخاب نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے لیے کسی بہادر خاتون کا انتخاب نہیں کرے گا؟ تو عقیل کی شادی کس سے ہوئی؟ عقیل کی شادی ہوئی، عرب کا ایک قبیلہ تھا آل فرزندہ، آل فرزندہ کے بادشاہ تھے سعید، سعید کی بیٹی تھی بی بی علیہ، شہزادی علیہ، جن سے مسلم بن عقیل کی شادی ہوئی، عقیل کی شادی ہوئی، عقیل بن ابی طالب کی شادی ہوئی، اور 22 ہجری میں حضرت مسلم کی آمد ہوئی دنیا میں، اور سن 60 ہجری میں وقت شہادت حضرت مسلم 38 برس کے ہیں۔ تو اب بی بی علیہ شہزادی ہیں، آل فرزندہ کے خاندان کی شہزادی کے بیٹے ہیں، بی بی علیہ کے بیٹے ہیں، شہزادی کے بیٹے ہیں، اور شہزادی اتنی بہادر کہ فنون جنگ جانتی، تلوار چلانے کے جوہر جانتی، کیوں نہ ہو بھائی؟ ام البنین کا انتخاب عقیل نے کیا تھا نا علی کے لیے، تو عباس کتنے شجاع پیدا ہوئے، عباس کتنے شجاع ہیں،
کہ مرزا دبیر نے کہا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ جاگ کر سنیں مجھے تقریر کرنے میں لطف آئے گا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ابھی تو تقریر جملے آپ کے حوالے کرنے، ابھی تو میں حضرت مسلم پر آیا ہوں، ابھی تو میں حضرت مسلم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مسلم کیا ہے۔ ذرا میرا ساتھ دیجیے، جاگ کر سنیے، ذرا شور کیجیے، پتہ چلے کہ ہم ذبیحہ کے ماننے والے بھی ہیں اور ذبح عظیم کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر ہم نے ذبیحہ کو مانا ہے تو ذبح عظیم کو بھی مانا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے، کتنے شجاع عباس، کیونکہ ام البنین کے بیٹے ہیں، تو آپ ام البنین کتنی شجاع ہے؟ ام البنین نے کبھی خود بتایا تلوار لے کر آئی؟ کبھی ام البنین کسی میدان میں تلوار لے کر آئی؟ نہیں آئی نا۔ ام البنین کی شجاعت کا کیسے پتا چلا؟ ام البنین کی شجاعت کا ایسے پتا چلا کہ جب عباس تلوار لے کر میدان میں آئے تو اب بی بی علیہ کی شجاعت کا بی بی علیہ نہیں بتائیں گی، اب دیکھنا جب مسلم تلوار لے کر تلوار لے کر میدان میں آئے تو دیکھنا کہ بی بی علیہ کتنی شجاعت تھی، کہ جن کے شیر میں اتنی قوت تھی کہ مسلم نے جنگ کرتے ہوئے کشتوں کے کشتے لگا دی۔ پریشان ہو گیا تھا ابن زیاد، جب مسلم نے حملے کیے تو پریشان ہو گئے تھے کوفی کہ یہ کون آ گیا کوفے میں۔ پڑھتا ہوں ابھی، جنگ آپ کے حوالے کروں گا، جنگ کے کچھ جملے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اب یہ نفسیات ہے کہ کنیز کا بیٹا کیوں لکھا گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میرے جملے سخت ہو جائیں، لیکن تاریخ کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، ہمارا انتقام لینا ضروری ہے۔ یہ میں اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں، یہ جملے میں ایگریسو نہیں ہو رہا، میں کوئی متشدد نہیں ہوں، میں یہ جملے حملہ نہیں کر رہا، میں یہ جملے دفاع میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیفینس کر رہا ہوں، سیلف ڈیفینس ہے اور اس کی اجازت ہے۔ جو تاریخ نے لکھا ہے کہ کنیز کے بیٹے ہیں، یہ ایک نفسیات ہے۔ وہ نفسیات کیا ہے کہ جن کے گھروں میں چھوٹی مائیں آتی ہیں تو چھوٹی ماؤں کے بچے شہزادیوں کی عصمت کو سمجھتے ہیں، چھوٹی ماؤں کے بچے بڑی ماؤں کے بچوں کی عصمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جملہ کہہ دوں، ارے ناچنے والی عورتوں کی اولادیں کیا سمجھیں کہ شہزادیوں کی بچے کیسے۔ کون تھا ابن زیاد؟ تو مسلم کی بات کرتے ہو، پڑھو پھر تاریخ کہ عبید اللہ ابن زیاد کون تھا۔ اس کی ماں بصرے کی مشہور ناچنے والی تھی، عمر سعد کی ماں ناچنے والی تھی، محمد بن اشعث کی ماں ناچنے والی تھی، تاریخ کا چہیتا یزید ناچنے والی کا بچہ تھا۔ اور یہ کیسے سمجھیں گے کہ اس گھر کی جو شہزادیاں ہیں، اس گھر کی جو، میں پڑھ رہا تھا کتاب علامہ طالب جوہری کی حدیث کربلا، تو بڑی، میں کہنا نہیں چاہیے، بڑی مایوس کن کتاب ہے اور مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ میں کہا اور کہا علامہ کا خط، لیکن قبلہ نے بھی یہی لکھا کہ وہ معاذ اللہ ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ تو اب یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم شہزادی کے بیٹے، حضرت مسلم ابو طالب کے شہزادے کے بیٹے، تو اب شجاعت عقیل سے بھی آ رہی ہے، شجاعت علیہ سے بھی آ رہی ہے، شجاعت سعید سے بھی آ رہی ہے، شجاعت ابو طالب سے بھی آ رہی ہے۔ تو جب مسلم کوفے میں آئے، میں پڑھ چکا گزشتہ برس کہ حضرت مسلم کوفے میں آئے تو کیا حالات تھے، آ رہے تھے تو کیا حالات تھے، آ چکے تھے تو کیا حالات تھے۔ سب کو چھوڑ کر میں نتیجے پہ آ رہا ہوں۔ حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے گھر قیام کیا۔ حضرت مسلم پر زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیا گیا۔ ابن زیاد ایک روز، میں ابھی شجاعت کی بات نہیں کر رہا کہ کتنے شجاعت ہیں، میں ابھی صرف مسلم کے نام کی ہیبت کی بات کرتا ہوں کہ مسلم کے نام میں کتنی ہیبت ہے۔ کتاب سفیر حسین آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم النجفی۔ ابن زیاد اپنے گھر سے، محل سے، دارالامارہ سے باہر نکلا،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ 300 آدمی ابن زیاد کے ساتھ تھے، اور ابن زیاد گفتگو کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ کسی نے شرارتاً یہ کہہ دیا کہ شاید مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلم تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سب ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جیسے ہی کہا کہ مسلم بن عقیل شاید تشریف لا رہے ہیں، تو ابن زیاد اپنے 300 آدمیوں کا نرغہ توڑ کر دارالامانہ میں گھس گیا اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ یہ ہے مسلم کی ہیبت۔ کسی کنیز کے بچے میں اتنی ہیبت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے بچے نہیں ہیں جو عہد میں اپنی تشریف لے گئے تھے، یہ شہزادیوں کے بچے ہیں، یہ بادشاہوں کے بچے ہیں۔ مسلم ہانی بن عروہ کے گھر مقیم تھے اور مسلم پر زندگی کو تنگ کیا جانے لگا۔ مسلم بن عقیل نے 18,000 آدمیوں کی بیعت لی، جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب اس کی خبر ابن زیاد تک پہنچی تو ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور محمد بن اشعث کی ذمہ داری لگا دی کہ لوگوں کو جا کر یہ ڈراؤ، یہ دھمکیاں دو کہ اگر تم نے مسلم کا ساتھ دیا تو تمہارے بچے تمہارے سائے سے محروم ہو جائیں گے، تمہارے بچوں بیویوں کے سامنے، تمہارے گھروں کے سامنے تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے لیکن اپنے خوف کو مسلم پر ظاہر نہ کیا۔ مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے گئے، 18,000 آدمی مسلم کے پیچھے تھے۔ اب جب جماعت میں مسلم کھڑے ہوئے اور مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کل 30 آدمی مسلم کے پیچھے کھڑے، کل 30 آدمی مسلم کے پیچھے کھڑے۔ مسلم نے نماز تمام کی، نماز تمام کر کے اب جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کل 17 آدمی مسلم کے پیچھے، نماز تمام ہونے تک۔ مسلم نے کہا وہ رہا دارالامانہ کا صدر دروازہ، ہم وہاں سے مسجد سے باہر نکلیں گے۔ مسلم جب دارالامانہ کے دروازے تک پہنچے، پیچھے مڑ کے مسلم نے دیکھا کل 8 آدمی مسلم کے پیچھے دارالامانہ کے دروازے تک تھے۔ اور ہائے، یہ ہوتی ہے غریب الوطن، اس کو کہتے ہیں بے کسی بے بسی۔ اب جب مسلم دارالامانہ کے دروازے سے باہر نکلے اور اب جب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 8 آدمی بھی مسلم کے پیچھے ہیں۔ اس عالم بے کسی میں مسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا کہ کوئی مسلم کو کوفے کی گلیوں میں راہ بتانے والا بھی نہ تھا۔ مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا اور کسی روایت میں لکھا ہے کہ ہانی بن عروہ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ اب مسلم کا کوئی کوفے میں ٹھکانا نہ تھا۔ مسلم شدید گرمی، عرب میں حج کے موسم میں بہت گرمی ہوا کرتی تھی، مسلم شدید گرمی میں بھوکے پیاسے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے۔ کون مسلم؟ باب الحوائج، 5 باب الحوائج ہیں، ابی اصغر، حضرت عباس، ام البنین، موسی کاظم علیہ السلام اور آپ کے یہ مسلم نہیں آتے۔ باب الحوائج، ایسی کیا غربت ہے تیرے باب الحوائج کا ہے؟ وہی غربت ہے کہ نہ صرف مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں تنہا تنہا، بلکہ ایک فکر یہ بھی ہے کہ میرے ساتھ میرے 2 ننھے بچے بھی آئے تھے جو مجھ سے اس عالم بے کسی میں بچھڑ چکے اور کچھ خبر نہیں کہ بچے کس حال میں ہوں۔ مسلم پریشان کوفے کی گلیوں میں مسلم ایک گھر دیکھا مسلم نے، جس گھر کے باہر ایک چبوترا بنا تھا۔ مسلم چبوترے پر تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ گھر ایک کنیز کا گھر تھا، آل محمد کی کنیز تھی، تو آل محمد کی چاہنے والی تھی، آزاد کر چکے تھے اس کو۔ تو گھر سے باہر نکلی اور باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ مسلم اس کے گھر کے باہر چبوترے پر تشریف فرما ہے۔ تو نے پوچھا اے شخص، تجھے معلوم ہے کہ کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ ابن زیاد حسین کے چچازاد بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہاں کرفیو کا عالم ہے، فوجیں نافذ کی ہوئی ہیں، تو اس وقت میرے گھر کے سامنے سے ہٹ جا
اور یہاں سے چلا جا. میں نہیں چاہتی کہ تیری وجہ سے مجھ پر کوئی مشکل آ جائے. مسلم نے بڑی بے یاسی سے, بڑی حسرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتا, اور پروردگار تجھ سے راضی ہو, مجھ پر ایک احسان کر دے. میں بہت بھوکا ہوں, میں بہت پیاسا ہوں, اگر ایک جامع آب تو مجھے لا دے. کیونکہ آل محمد کی کنیز رہتی تھی نا, تو دل میں ہمدردی کا جذبہ تھا. گھر میں کئی دور تھی, پیاس کا سنا نا, پیاس کا سنا. یہ پیاس عجیب چیز ہوتی ہے کہ پیاس کا سن کر آدمی تڑپ جاتا ہے. اگر کوئی گلی میں بھی کوئی شخص گزر رہا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پیاسا ہے, اور وہ صرف اشارہ کر دے کہ مجھے پانی پینا ہے, تو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, آپ اسے پانی ضرور پلائیں. تو توحا بھی پیاس کا سن کر تڑپ گئی اور فوراً گھر میں گئی. ہاں, مسلم کو پانی تو مل گیا, توحا نے پانی تو لا دیا, مگر وہ حسین کی 4 برس کی جو ایک جامع آپ کے طرف گئی, مگر اسے مرتے تک پانی نہ ملا. توحا پانی لے کر آئی, مسلم کو جامع آپ دیا. مسلم نے پانی پیا اور جام توحا کے حوالے کر دیا. توحا نے کہا کہ اب تو نے پانی پی لیا, اے شخص اب یہاں سے چلا جا. حالات میں, ان خراب حالات میں تمہاری بیوی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی, گھر میں تمہاری ماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی, گھر میں تمہارے بچے بھی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. مسلم نے بڑی حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, یا اللہ. یہ تاریخ نے لکھا کہ مسلم نے بڑی حسرت سے آسمان کی جانب نگاہ کی اور کہا, یا اللہ. اور پھر توحا سے کہا کہ اے کنیز خدا, اس کوفے میں میرا کوئی بھی نہیں ہے, میں تنہا ہوں. اب توحا پریشان ہوئی اور پریشان ہو کر توحا نے کہا, اے شخص کیا تم مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ شرما کے کہا, وہ وطن آوارہ نہیں ہوں, مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں, مسلم جسے کہتے ہیں وہ بیچارہ نہیں ہوں. توحا تڑپ اٹھی, مسلم کو اٹھایا, اپنے گھر لے گئی, بستر سجایا. مسلم نے کہا, توحا اے کنیز خدا, میں بستر پر آرام نہیں کرنا چاہتا, مجھے ایک مصلی لا دے, میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. توحا نے مصلی بچھایا, مسلم نے نماز ادا کی. ابھی مسلم نے نماز ادا کی تھی, آرام کا وقت ملا. مسلم کو باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع. مسلم سمجھ گئے کہ فوجوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا. مسلم اٹھے, اپنی تلوار لگائی, اپنی کمر کا پٹا باندھا, امامہ پہنا اور گھر سے باہر جانے لگے. توحا نے کہا, کہاں کا قصد کیا؟ کہا, میں باہر جانا چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ فوجیں تمہارے گھر میں داخل ہو جائے, یہ نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائے. مسلم نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو جائے. میں مسلم سے دستے ادب چھوڑ کر آج ایک کنیز کا اتنا خیال ہے کہ نامحرم گھر میں داخل نہ ہو جائے. اے مسلم بن عقیل, اب سے 1 مہینے بعد میرے زینب کے خیمے ہوں گے اور اشقیا زینب کے خیمے ہوں گے اور اشقیا. مسلم نے کہا, توحا مجھے جانے دے. توحا نے پیچھے سے مسلم کے کمر کے پٹے کو تھام لیا. کہا, میں اگر آپ چلے گئے تو میں سیدہ کو محشر میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ مسلم نے کہا, توحا میں نے تمہیں اس حساب سے آزاد کر دیا, توحا تم سیدہ کے ساتھ محشور ہوگی. مسلم ابھی گھر سے باہر جانا چاہتے تھے کہ 40 آدمیوں نے توحا کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی. مسلم نے اپنی پوری قوت سے 40 آدمیوں کو گھر سے باہر دھکیلا اور مسلم گھر سے باہر آئے. مسلم نے جنگ کی, کشتوں کے کشتے لگا دیے. محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور لشکر بھیج. ابن زیاد نے پھر 500 آدمی بھیجے. اس نے کہا 500 آدمی, مسلم نے قتل کر دیے. کہا آپ 1000 آدمی بھیج. اس نے پھر 1000 آدمی بھیجے, پھر مسلم نے قتل کر دیے. اس شجاعت سے مسلم لڑ رہے تھے, اس شجاعت سے مسلم لڑ رہے تھے. آدھا سمجھ گئے. ابن زیاد نے کہا کہ ابن اشعث, ایک آدمی تم سے سنبھالا نہیں جاتا,
تم ابن اشعث نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ عرب کے کسی بنی بکال سے جنگ ہے؟ ارے یہ ہاشمی شہزادہ ہے۔ اب ابن زیاد نے 5000 کا لشکر بھیجا۔ میدان میں جنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کوفے کی تنگ گلیاں۔ اب 5000 کا لشکر آیا، مسلم لڑتے جاتے ہیں، مسلم پر کوئی قابو نہیں پا رہا۔ ہاں اب شیطان کا چلتر، اب شیطان ایکٹیو ہو گیا نا۔ اب شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سازش کرنا پڑے گی۔ اب ایک خندق کھودی گئی، خندق کھودی اور اس خندق پر بھوسے ڈال دیے گئے، گھاس پھوس ڈال دی گئی اور مسلم کو لڑتے ہوئے اس خندق کی طرف دھکیلا گیا۔ تقریر کے آخری جملے جیسے چاہے آپ سن لیں، مسلم کو خندق میں دھکیل دیا گیا۔ مسلم جیسے ہی خندق میں گرے، خندق کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا اور گھیرا تو نیزہ برداروں نے گھیرا، مسلم تنہا خندق میں چاروں طرف سے خندق کو گھیرا اور نیزوں سے مسلم کو مارنا شروع کیا۔ مسلم زخمی ہو گئے تو رسیوں سے پکڑ کر مسلم کو خندق سے باہر نکالا، مسلم کو خندق سے باہر نکال کر دارالامارہ لے گئے۔ جیسے ہی مسلم دارالامارہ پہنچے، مسلم نے کہا کہ میں جاتا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ جامِ آگ لے کر آیا گیا، مسلم نے جیسے ہی جان خرید لیا، مسلم کا ہاتھ ٹوٹ کر جامِ آگ لے گیا۔ مسلم نے کہا میں سمجھ گیا کربلا کی ابتدا ہو گئی، مجھے اس دنیا سے پیادا جانا ہے۔ مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے کر گئے، کہا کہ مسلم تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ عجیب جملہ مسلم نے کہا، اس حال میں یہ جملہ کہا کہ مسلم تنہا ہے، مسلم کے بچے بھٹک گئے، مسلم تنہا ہے، کوئی مسلم کا یار و مددگار نہیں۔ اس پر مسلم نے کہا لا امیری سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد نے سن کر غصے میں آ گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ، مسلم کا گلا کاٹ دو۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گئے۔ مسلم نے کہا ہاں مجھے قتل کر دینا لیکن میری 3 وصیتیں سن لو۔ مسلم نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب کوفے آیا تھا تو مقروض ہو گیا تھا، میری یہ زرا بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا مدینے سے نکل چکے ہوں گے، ان کو خبر کر دو کہ کوفے نہ آئے، اور اگر کوفے آ رہے ہیں تو زینب کلثوم کو ساتھ۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم سب نے نئے عمدہ لباس پہنے ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں گوشت کی مہار ہے، تم سب کے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، کل عید مناؤ گے۔ میرے ساتھ بھی کوفے میں میرے 2 بچے آئے تھے جو علم بے خطی میں مجھ سے بچھڑ گئے، ارے کوئی جب عید منانا تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ منزل زمانہ پر حسین رونے لگے، عباس قریب آئے، کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا عباس میری ان 2 انگلیوں میں دیکھو۔ عباس نے دیکھا مسلم کا لاشا دارالامارہ سے گر رہا تھا۔ عباس نے تڑپ کر کہا آقا مجھے اذن ہے کہ میں چشمے قدم میں کوفہ پہنچ جاؤں۔ حسین نے کہا مسلم کیا مسلم کو بچانا چاہتے ہو؟ عباس نے کہا نہیں آقا، ارے جب دارالامارہ سے میرے بھائی کا لاشا زمین پر گرے گا تو میں اپنی باہوں میں لے لوں گا۔ حسین نے کہا مسلم عباس تم مسلم کو دیکھو، ارے نیچے دیکھو میری ماں